اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 7 نومبر 2023۔ ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ نحل آیت نمبر 91۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرو، اور احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے بھی ترقی کرو تو ایتاء ذی القربی کا حکم ہے۔ عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دبا لوں اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جاوے۔ اس صورت میں نفس اور بھی دلیر اور بے باک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جاوے اور کسی ہیلے اور عذر سے اس کو دبایا نہ جاوے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے۔ بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 312-313۔